اب ایک اور آ گیا, ہم ٹائم کو آرگنائز کیسے کرتے ہیں, دیٹ از another way. وہ ہے ان ٹائم, یعنی لمحہ موجود میں رہنا, اور تھرو ٹائم وقت کو منظم انداز میں دیکھنا. ایکچولی تو بعض ایسی ٹرمنالوجی ہیں ان کے لیے اردو لفظ بنانے مشکل ہو جاتے ہیں, اور میں نے بہت سارے رائٹرز کو دیکھا ہے کہ وہ اسی کو لکھ دیں گے ان ٹائم تھرو ٹائم, لیکن میں نہیں پسند کرتا. بھئی اگر کرنے لگو تو کرو, محنت کرو, اس کو ڈھونڈو, اس کے مطابق لکھو, انگریزی میں لکھ دو ساتھ, تو لفظ وہ بناؤ جو آپ کی لینگویج دیتی ہے. تو اس طرح کر کے جو مجھے سمجھ آئی ہم وہی لفظ دے رہے ہیں, کیونکہ آنے والی کتاب جو ہے, یہ جو آج کا جتنا اس ورکشاپ میں کام ہوا ہے, یہ سارا کتاب کی شکل میں ہو جانا. تو ساتھ ساتھ پھر ہم نے ان الفاظ کو لکھا ہے, لیکن انگریزی الفاظ کو اس لیے ساتھ ساتھ یوز کرتے ہیں کہ آپ کو یاد رکھنا آسان ہو جائے, ان ٹائم اور تھرو ٹائم. اب یہ ایک ذہنی کیفیت ہے جس میں انسان جذباتی طور پر موجودہ لمحے میں مکمل طور پر مشغول ہوتا ہے, اور عام طور پر وقت کے گزرنے کا کم ہی شعور ہوتا ہے. یہ حال میں ایک لکیر پر کھڑا ہو کر ماضی کو اپنے پیچھے اور مستقبل کو اپنے سامنے دیکھتا ہے. دیکھیے ان ٹائم جو ہے یہ وہ کیفیت ہے جس میں آپ لمحہ موجود بھی ہوتے ہیں, ایموشنلی اس میں وہ ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ کو کسی کی یاد آ رہی ہے یا آپ کو ندامت فیل ہو رہی ہے, تو یعنی اس وقت آپ موجود ہیں, اس وقت آپ کو ماضی یا حال کی وہ نہیں پتہ, ٹھیک ہے. تو جیسے اگر آپ جو ہیں وہ چائے پینے کے شوقین ہیں اور آپ تھکے ہوئے گھر آئے ہیں, تو آپ کو ایک مزیدار کپ چائے مل جاتی ہے اور آپ اس کے انجوائے کرتے ہیں, اس کے ذائقے کو, اس کی رنگت کو, خوشبو کو, تو آپ ان ٹائم میں ہیں. یا جیسے اگر آپ کسی کی بات سن رہے ہیں اپنی کسی عزیز کی, تو آپ بہت بالکل پورے منہمک ہو کر بات سن رہے ہیں, انوالو ہو کے, تو آپ ان ٹائم میں ہیں. اچھا ان ٹائم جو ہے, اور جب ہم ان ٹائم میں ہوتے ہیں تو وقت گزرنے کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. اس کو یوں بھی سمجھیے, جب آپ بہت خوش ہیں تو لمحہ موجود بھی ہیں, ان ٹائم میں. جب بہت زیادہ غصے میں ہیں پھر بھی ان ٹائم میں ہیں. جب بہت زیادہ خوف میں اس وقت بھی ان ٹائم میں ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک اور چیز یہ جو ہمارا ذہن جو ہے وہ دو, دیکھیے آپ بھی سوچیے, جب آپ ماضی کو سوچتے ہیں, کوئی پاسٹ کی آپ بات سوچیے, تو اب دیکھیے تو آپ کو یا تو وہ پیچھے کی طرف ماضی نظر آئے گا, ٹھیک ہے. یہ دو طریقے بتائے ہیں. جیسے اگر میں یہاں لکھا ہے نا ناؤ فیوچر پاسٹ, جیسے میں پریزنٹ میں کھڑی ہوں, یہ فیوچر آ گیا, یہ پریزنٹ آ گیا, اور یہ پاسٹ آ گیا. دیکھیے اب یہاں میں یہ ہے پریزنٹ, ٹھیک ہے. میرے پیچھے کیا ہے پاسٹ, اور آگے کیا ہے فیوچر. تو یہ بھی ایک ترتیب ہے جسے جو ان ٹائم لوگوں میں ہوتی ہے. اور ایک اور ترتیب ہوتی ہے, ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ ہاں دوسری سائڈ پہ فیوچر ایسے ہوگا دائیں طرف, ٹھیک ہے. یہ پریزنٹ ادھر. دوسری کیفیت کیا ہے, پریزنٹ دونوں صورتوں میں سینٹر میں رہتا ہے. اور جو یہ جو ایک ترتیب ہے, اس میں پاسٹ آپ کے بائیں طرف ہوگا اور فیوچر آپ کے دائیں طرف ہوگا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں صرف اتنا ہی چینج ہونے سے, اس طرح پاسٹ کو پیچھے دیکھنے سے یا پاسٹ کو بائیں طرف دیکھنے سے آپ کی شخصیت ہی چینج ہو جاتی ہے, آپ کی پرسیپشن چینج ہو جاتی ہے, آپ کی شخصی خصوصیات ہی بدل جاتی ہیں. اچھا یہاں پہ ایک اور بھی معلومات ہیں, وہ یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ طے ہے, مغرب میں اس کا بدل بھی سکتا ہے. جو مغرب میں لوگ رہتے ہیں ان کا الٹ ہو جاتا ہے, چینج بھی ہو سکتا ہے. چینج ہو سکتا ہے, یعنی اس کا پاسٹ ادھر, اس کا پاسٹ ادھر اور فیوچر ادھر, ٹھیک ہے. اب آپ یہ سمجھیے کہ میں سینٹر میں ہوں, ماضی میرے پیچھے ہے, یعنی میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے ماضی پیچھے ہوتا ہے وہ آگے ہے, ٹھیک ہے. تو اس صورت میں میری جو کیٹیگری بنتی ہے, گروپ بنتا ہے, وہ ان ٹائم بنتا ہے. تو ان ٹائم ہونے کی صورت میں میری کیا کیا خصوصیت ہوں گی, یا ان لوگوں کی کیا خصوصیت ہوتی ہیں. ایسے لوگ وقت کے پابندی نہیں کرتے, وقت کا پابند نہیں ہوتا. کہیں بھی میٹنگ میں پہنچیں گے, کہیں بھی فنکشن میں پہنچنا ہے, انہوں نے لیٹ ہی پہنچنا ہے. بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے میری آبزرویشن میں, ایسے لوگ جو ٹائم دیا ہوتا ہے نا اس ٹائم پہ تیار ہونا شروع ہوتے ہیں, حال میں رہتا ہے. اور یہ جو شخص ہے ہمیشہ حال میں رہتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, ڈاؤن ٹائم میں بھی میں نے کہا تھا وہ حال میں رہتا ہے, لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے. ان ٹائم میں
اسے ماضی یا حال یاد نہیں ہوگا. اب غصے میں ہیں تو ابھی اب پریزنٹ میں ہی ہیں, اور جو ڈاؤن ٹائم ہے وہ فیوچر میں جائیں گے اب یا پاسٹ میں جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے اس کی مثال دیتی ہوں, نماز میں جب آپ قیام کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ, تو آپ ان ٹائم میں ہیں. اور اس کے بعد جب آپ دعا مانگتے ہیں, جب آپ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, یا اپنی ڈیزائرز کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اپنی رحمتیں مانگتے ہیں, تو وہ ٹائم کون سا ہے؟ وہ ہے ان ٹائم. کلیئرٹی آ گئی؟ ان ٹائم. اچھا جی, پہلے منصوبہ بندی نہیں کرتا, ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. اچانک ہی کہہ دیں گے اچھا یار چلیں کہیں ریسٹورنٹ میں جائیں, کہیں جائیں, چل کرتے ہیں. کوئی ان کے پاس پلان نہیں ہوتا, اچانک پروگرام بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جذبات کو شدت سے محسوس کرتے ہیں. یہ بہت یعنی بہت سینسٹیوٹی میں ہوتی ہے, بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اسپیشلی خواتین کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے, بہت سین ہوئے, آپ میل بھی کر سکتے ہیں, کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, کوئی مووی دیکھ رہی ہیں, وہ اس کریکٹر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, جیسے وہ کوئی رو رہا ہے تو وہ بھی رو رہی ہے, وہ غمگین ہے آپ بھی غمگین ہے, وہ اگر ہنس رہے ہیں تو آپ بھی ہنس رہی ہیں, وہ کسی سے بدلہ لے رہی ہیں تو آپ بھی خوش ہو رہی ہیں, اچھا ویسے بدلہ لے لیا. ٹھیک ہے, تو جذبات کو یعنی ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی اسی وقت ہو رہا ہے, چاہے جب بھی, بالکل ایسا ہے. گڈ, بے حد تخلیقی ہوتا ہے, یہ کریٹیو ہوتے ہیں, طرح طرح کے فوراً آئیڈیاز آ جاتے ہیں نئے سے نئے. جتنے بھی یہ انوینٹر ہوتے ہیں یا کوئی کریشن ہوتی ہے, چاہے وہ کتاب لکھنا ہے, افسانہ لکھنا ہے, شاعری لکھنا ہے, یا کوئی اور چیز انوینٹ کرنا ہے, تو اس میں وہ کریٹیو ہوتے ہیں. اکثر طے شدہ وقت کو بھول جاتا ہے, انہیں یاد ہی نہیں ہوتا میں نے کوئی ٹائم دیا ہے. 8 بجے کا تھا, نہیں یاد ہی نہیں 8 بجے, کیونکہ وہ ٹائم کو میئر ہی نہیں دیکھتے ہی نہیں, ٹائم ہے کہ ان کے لیے یہ کوئی چیز میٹر ہی نہیں کرتی کہ جس کو ہونا چاہیے. جی, طویل مدتی گول حاصل کرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے, تو ظاہر نہ اس کے پاس کوئی پلان ہے, نہ اس نے گھڑی دیکھنی ہے, تو دور کی پلاننگ کیوں کرے گا. تو بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اچھا کوئی بات کریں نا, سال بعد یہ کرنا ہے, 3 سال بعد یہ کرنا ہے, تو وہ کہیں گے اچھا ابھی کچھ کر لیں, اب کیا کرنا ہے, بعد میں اللہ مالک ہے, دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. وقت کو محسوس کرتا ہے, ماپتا نہیں. یعنی وہ وقت کو گھڑیوں سے نہیں ماپتا, گھڑی کی سوئی سے کہ اتنا وقت ہو گیا, 10 بج گئے, 11 بج گئے, 12 بج گئے, بلکہ وہ اپنے احساسات سے وقت کو میئر کرتا ہے. جیسے اگر بہت ٹینشن میں ہے, اسے لگے گا وقت رک گیا, گزر ہی نہیں رہا, اتنی دیر ہو گئی. اور اگر خوشی میں ہے تو اسے لگے گا وقت پر لگا کے اڑ گیا, اتنی جلدی ٹائم گزر گیا. تو یعنی وہ اپنے محسوسات کی مدد سے وقت کو محسوس کرتا ہے, میئر کرتے ہیں.